نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 127 127 کا آغاز کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اپنے لیسن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں آیت نمبر 126 میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے وہاں پر جانا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما اور ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں ہم نے جانا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اور وہ دعائیں کتنی تھیں، وہ 8 دعائیں تھیں، یعنی کہ شہر کو امن والا بنا دیجئے اور اس شہر میں رہنے والوں کو یعنی کہ جو میں آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے دیجئے، پھر کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول کر لیجئے، یعنی کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 8 دعاؤں کے بارے میں پیچھے جانا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے رزق کی دعا کیوں مانگی، اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑے فائدے سے مراد دنیا کا کون سا رزق ہوتا ہے اور وہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 127 میں۔ تو سب سے پہلے آیت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر و تزکیہ پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ کس چیز کی بنیادیں اٹھا رہے تھے؟ یہاں پر دیکھیں وضاحت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا، بہت آزمایا۔ اور یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔ کب دیا؟ کہ اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میری مدد کرو گے؟
کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر یعنی کہ مقام ابراہیم لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے پتھروں کو جوڑتے تھے اور حضرت اسماعیل ان کو پتھر لا لا کر دیتے رہتے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر دیکھیں تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیکی کرتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، کسی کی مدد کرتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی نیکی کرتی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں میری نیکی قبول ہوگی یا ہونی چاہیے، تو کیا آپ یہ دعا کرتی ہیں ساتھ میں کہ یا اللہ اسے قبول بھی فرما؟ کہ دیکھیں کہ بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول بھی فرما۔ اس دعا میں رب کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے اور اس کے پیچھے صرف رضائے الہی کی سوچ ہے۔ ابن ابی حاتم نے وہیب الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خلیل الرحمن آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ مار دیا جائے، یعنی اے اللہ ہمارے خلوص و اثار کو قبول فرما۔ گو وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر ایک قوم و ملت کی تعمیر ہے، انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں ہیں جو رکھی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے، وہ رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ قبولیت کے لیے ظاہری ذرائع کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اخبار و رسائل یا محراب و منبر گو اس وقت شہرت کا ایک کامیاب ذریعہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نوح کی شہرت جس میں خلوص حسن نیت نہ ہو وبال ایمان ہے۔ ایک اللہ کا بندہ شہروں سے دور جنگلوں میں اگر خلوص حسن نیت کے ساتھ کہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے تو تم آج بھی دیکھ لو گے کہ شہر اور شہر کے تمام اسباب شہرت اس کے قدم چومیں گے اور جنگل میں منگل کا لطف پیدا ہوتا نظر آئے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں ہوتے اور پھر ہم یہ گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری کوششیں رائے گاہ گئیں، ہمیں فائدہ نہیں ملا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا کا منظر کہ اگر آج بھی ہم نے اسے دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذوق و شوق پیدا کر لیں۔ پھر آگے کیا انک انت السمیع العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا بھی شعور دلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح کے بعد دیواریں گر گئیں اور بنیادیں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل بنیادیں دیواریں کھڑی کی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھل مانگے، اللہ نے اپنا گھر بنانے کی ڈیوٹی دے دی۔ جب ہم اللہ کا کام کرتے ہیں نا تو اللہ ہمارے کام سنوار دیتا ہے۔ اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے کیا کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما۔ کوئی احسان نہیں کہہ رہے، کوئی نیکی کا ذم نہیں، عمل اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے؟ ہماری فکر قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے۔
اب اس آیت کے ساتھ جو اگلی آیت کا ربط ہے، دونوں ہی دعائیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ساتھ میں دیکھیں گے، اور تب تک کے لیے ہم ساتھ میں نیتیں کرتے ہیں کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جس کے اوپر بھی ہم کچھ اگر حرج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اگر ہمارے آس پاس محلے میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسیلہ بنا دیا ہے، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی بدولت ہم کر رہے ہیں۔ کبھی بھی اپنی ذات کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ نظریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیں، اور ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی تو اسے قبول فرما لے، یا اللہ اگر میں اذکار کرتی ہوں پابندی سے، یا اللہ اسے قبول فرما لے، یا اللہ اگر میں صدقہ کرتی ہوں اسے قبول فرما لے، یا اللہ اگر میں صبر کرتی ہوں کسی مشکل میں تو یا اللہ اسے قبول فرما لے، یا اللہ بہت سی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں جس کو صرف اور صرف تو جانتا ہے، اور تو جانتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں کتنے غم ایسے ہیں جو ہم اپنے دلوں میں چھپا کر سوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو تہجدوں میں تیرے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادات کو قبول فرما، اور ہم سے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما لے۔ زندگی میں جو بھی کام کریں، خواہ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں نا، تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ اپنے اذکار پڑھ رہی ہیں تو کہیں یا اللہ مجھ سے میری یہ عبادت کو قبول فرما، کیونکہ یہ عبادت گھر کے کام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کے ساتھ اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ مجھ سے قبول فرما لے۔ ہر کام میں آپ اللہ تعالیٰ سے کریں وہ مجھ سے قبول فرما لے۔ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں نا، یہ روز قیامت جب ہم دیکھیں گے تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم اس آیت کا رب دیکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔